وہ کون سی آپ کی پیشگوئی تھی جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی؟ بہت خطرناک سوال کیا ہے آپ نے۔ میں 1996 میں عمران خان صاحب سے ملا، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں بشرا بی بی میرے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے تشریف لائیں۔ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ 2016 کے اینڈ کی بات ہے کہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں عمران خان، لیکن میرا بیانیہ اتنا پاپولر ہو چکا کہ میں اب 18 میں اپنے بیانیے کے ساتھ جاؤں گا، ماسوائے ایک آدھ سکرپٹڈ نجومی کے علاوہ عمران خان پرائم منسٹر بنے گا کوئی پیشگوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ میری پیشگوئی 100% غلط تھی، لیکن اس کا ادراک مجھے جب میں نے اپنے نیو لاز آف پامسٹری و صادق ملک پامس پر کیا تو ہو گیا تھا کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ تو بشرا بیگم کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات پر مطمئن کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے خاور مانیکا کو بھی بتایا کہ وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ شکر ہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا۔ آپ کی کون سی ایسی پیشگوئی تھی جو غلط ثابت ہوئی اور آپ کو تنقید کا سامنا کرنا؟ میری زندگی میں جب یہ پہلی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی تو میں باقاعدہ ٹیلی ویژن پر آیا، پوری قوم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ میری ایک پیشگوئی غلط ہونے کے بعد میں اس وقت تک ٹیلی ویژن پر دوبارہ نہیں آیا جس وقت تک میں نے اس کی علمی توجہ پیش نہیں کی، اور باقاعدگی سے اس کی علمی توجہ پیش کی اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس لے کے آیا، اور پھر دوبارہ میں ان ہوں۔ بشرا بی بی اور عمران خان کا ساتھ کتنا لمبا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک زبردست قسم کی پرائیویسی ہے، اس لیے کہ میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ انفارمیشن اور پیشگوئی میں کیا فرق ہے؟ 2007 میں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر نہیں بنا رہے، لہٰذا 2008 میں الیکشن لے جائیں۔ بغیر پرویز مشرف کی پرمیشن کے 2007 میں رات کو میں، چودھری پرویز الہی، میجر طاہر صادق اور اس کے بعد اللہ اور اس کا رسول کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، سٹیٹمنٹ کروائی اور 2008 میں الیکشن لے گئے۔ 2008 میں جب الیکشن لے گئے تو ایک نیوز پیپر نے یہ سال کیسا رہے گا کے حوالے سے پیشگوئیاں کروائیں، تو میرے قبیلے کے وہ لوگ جنہیں ہم نجومی کہتے ہیں ان سب نے بتایا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ 2007 میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ میں کبھی انفارمیشن کو پریڈکشن نہیں مانتا، جس چیز کی مجھے انفارمیشن ہو۔ مجھے کئی ایک بار سکرپٹڈ پیشگوئیوں کی باقاعدگی سے آفر ہوئی اور میں نے سکرپٹڈ پیشگوئیاں بولنے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 34 سال سے لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ قسمت کا دھنی ہاتھ کس کا تھا اور سب سے زیادہ منحوس ہاتھ کس کا تھا؟ سب سے زیادہ قسمت کا دھنی ہاتھ میں نے اسے پایا جس نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میرے مالک، میرے وسائل ہمیشہ میرے مسائل سے زیادہ رہیں، اتنا نہیں مانگا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وہ دنیا کا خوبصورت انتہائی بہت بڑا آدمی ہے جس کو پھر زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ منحوس ہاتھ کس کا تھا؟ وہ جس کے ہمیشہ بے شک ارب پتی ہو اور اس کے مسائل زیادہ اور وسائل کم۔ کوئی ایسا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت لکی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دم پاتال میں گر جائے؟ بے شمار دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو عروج و ارتقاء کی منازل طے کرتے ہیں، اور ان کے جنم سے پہلے ہی میرے مالک نے ان کے ہاتھ پر اس طرح کی لکیریں بنائی ہوتی۔ بے شمار لوگوں کو میں نے ڈوبتے دیکھا کہ عروج بزوال ہست دنیا میں مسوائے اس شخص کے جو کماتا کھاتا اور مر جاتا ہے اور دنیا میں اس کو کوئی ایڈونچر کرنے کو نہیں ملتا، وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ آپ ایکٹر بھی رہے، ڈائریکٹر بھی رہے، ڈرامہ نویس بھی رہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ کیا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں معلوم تھا آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جھگی نشین جو بورے والا سے نکلا اور اس جھگی نشین نے بورے والا سے نکل کر اس لاہور میں پہنچنے کے بعد نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے، تو جس طرح سے میں کیرو کو بائی پاس نہیں کر سکا، اس طرح سے مجھے کوئی بائی پاس نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کو ناکامی کہتے ہیں تو میں ہر شخص کے لیے دعا گو ہوں اس کو ایسی ہی ناکامی ملے۔ آپ کے پاس سیاستدان، کاروباری افراد، ایکٹرز، کھلاڑی اور دیگر بہت سے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہوں گے، وہ آپ سے کس قسم کے سوال کرتے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جب زیر عتاب تھے تو میرے پاس
انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اگلے ہفتے ملیں گے۔ تب وہ آئی ٹی کے منسٹر، جب وہ تشریف لائے تو میں نے ہینڈ پرنٹ لیے، تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد مجھے پتا تھا کہ یہ پوچھیں گے کہ میرے رینڈل پاور کیس کا کیا بنے گا، تو میں نے انہیں کہا کہ کانگریچولیشن، آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ کسی مشہور شخصیت کے ساتھ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ میرے ذہن میں عمران خان کی شخصیت بہت بڑی بھاری بھرکم اور ہیوی شخصیت تھی۔ جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو بہت ساری لڑکیاں وہاں موجود تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ ہاتھ دیکھنے والا آیا ہے، تو ایک جم گٹا سا لگ گیا۔ جوانی کے دن تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ اندھوں میں کانا راجہ آ گیا۔ اور جب خان صاحب آئے تو خان صاحب نے یہ دیکھتے ہی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہا کہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں لڑکیوں میں دلچسپی کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کرکٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کی بنتی ہے جس طرح سے آپ کی بنتی ہے، آئیں آپ کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو پھر بتاتا ہوں کہ آپ کا مستقبل کیا کہتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات، دلچسپیاں لوگوں کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے اس وقت انہیں کیا کیا بتایا؟ اس وقت میں نے جو پہلے عرض کیا کہ کنگ میکر ہی بتایا، چونکہ اس وقت کے لاز کے مطابق چونکہ 32 راجہ یوگ نہیں پڑھے جاتے تھے، تو ان 32 راجہ یوگ میں سے ان کے ہاتھ پر پائے جانے والے یوگ کو اٹھا لیں تو آج پھر وہی کنگ میکر کا ہاتھ نظر آئے گا، کنگ کا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آتے آپ کو؟ پوری گفتگو میں کسی جگہ لفظ میں نے یہ استعمال نہیں کیا، اپنے خود سے نتائج یہ اخذ کر لیں۔ آفس سے روانہ ہوئے۔ قسمت کا حال جاننے کے لیے دیگر ممالک سے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں آپ سے؟ الحمدللہ میں بے شمار ملکوں میں سفر کر چکا اور بے شمار لوگوں سے ملتا رہا، اور 5 سال تک میں نے اپنا ہوم ٹاؤن دبئی بنایا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ جو تھے، جو میرے سے ٹائم کرتے تھے، ان کو جو تھوڑا ٹائم ملنے کے لیے، رہنے کے لیے ملتا تھا، تو میرے سے ملاقات کا ایک سبب بن جاتا تھا، اور بہت زیادہ عرصہ وہاں گزارنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ میں بے شمار ملکوں میں لوگوں کو دیکھوں۔ میں 4 دفعہ انڈیا گیا ہوں، تو انڈیا جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سٹار اور سپر سٹار اور سٹار کو بہت مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں فین کلب بہت ہے، جو پاکستان میں نہیں۔ ساڑھ ستی کیا چیز ہوتی ہے؟ ساڑھ ستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک مفروضہ ہے۔ جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو میں تقریباً 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہاتھ دیکھ چکا، تو کسی ہاتھ پر مسلسل یکے بعد دیگرے 7.5 سال کی، یہ 60 ستی کہتے ہیں، 7.5 سال کی، تو کسی ہاتھ پر نکل آتا ہے 8 سال بھی، 10 سال بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ 7.5 سال کا ایک جو پیراگراف بولتے ہیں نا، یہ کبھی مسلسل نہیں دیکھا۔ ملک صاحب